سے عشق کس انداز میں کیا جاتا ہے، اس کی مثال آپ اسکرین میں دیکھتے ہوں گے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ خبر پہنچتی ہوگی کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ظالم کا شکار ہو رہا ہے، ہر روز کسی نہ کسی ماں کے گود اجڑ رہے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی بچے کی زندگی لٹ رہی ہے، ہر روز کسی نہ کسی جوان کی جوانی لٹ رہی ہے۔ اتنی تباہی آنے کے باوجود، مکانات زمین دوز ہونے کے باوجود، دانے دانے کو ترسنے کے باوجود، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ فلسطین کا کوئی بچہ بھی کسی صہیونی سے رحم کی بھیک مانگا ہو، کسی یہودی سے کرم کی بھیک مانگا ہو، جبکہ تاریخ یہی کہتی ہے کہ جب جب کسی ظالم نے کسی پہ ظلم کیا ہے، جب جب کسی طاقتور نے کسی پہ حملہ کیا ہے، جب جب کسی بہادر نے کسی پہ حملہ کیا ہے، جو غالب آیا ہے لوگ اس کے سامنے جھک گئے ہیں۔ جب جب کسی عسکری قوت کے مالک نے کسی کو مٹانے کی کوشش کی ہے، جنہیں مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں، چاہے اس کا جوان ہو، چاہے اس کے خواتین ہوں، چاہے اس کے بچے ہوں، سبوں نے کرم کی بھیک مانگی ہے ان کے جانب دیکھ کر، سبوں نے رحم کی بھیک مانگی ہے ان کے جانب دیکھ کر، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلسطین کے کسی بچے نے، ارض مقدس کے کسی فرزندان توحید نے کسی یہودی سے کرم کے بھیک مانگا ہو، کسی صہیونی سے رحم کی بھیک مانگا ہو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مجبور وہ ہے، بموں کے برسات ان پہ ہو رہے ہیں، میزائلوں سے حملے ان پہ ہو رہے ہیں، مکانات ان پہ اجڑ رہے ہیں، ماؤں کے گود وہاں اجڑ رہے ہیں، جوانوں کی جوانی وہاں لٹ رہی ہے، بچوں کا بچپنا وہاں لٹ رہا ہے۔ کرم کی بھیک کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ رحم کی بھیک کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ تو مسلمانوں سنو، وہ فلسطین کے مجاہدین ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ تباہ ہم ضرور ہو رہے ہیں وقتی طور پر، برباد وقتی طور پر ہم ضرور ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان سے کیا کرم کی بھیک مانگے؟ ہم ان اسلام دشمنوں سے کیا کرم کی بھیک مانگے؟ ارے ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کے کرم سے کائنات پلا کرتی ہے، جس نبی کے رحم سے پوری دنیا کے لوگ پلا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ عشق کی مثال وہاں سے مل رہی ہے، اور وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اس انداز سے پڑھے ہوں گے کہ ان کے زندگی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جوانوں اگر کچھ دیر تک سننا چاہتے ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ، ایسے نہیں زور سے کہو یا رسول اللہ۔ اسی فلسطین سے آواز آتی ہے، ایک بچہ ایک باپ اپنے بچے کو گود میں لے کے کہتا ہے، بیٹا تم جا رہے ہو، محمد عربی سے کہہ دینا کہ امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس زمین سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مدد کے لیے ہم ہاتھ بھی بڑھاتے تو دنیا کی جانب نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا مجبور ہے، چاہ کے بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ ہم تو اس محمد عربی کے غلام ہیں جو تنکا ہوتا ہے تو اسے بھی مصطفیٰ پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ ہم اس محمد عربی کے غلام ہیں جو فقیر ہوتا ہے تو مصطفیٰ اسے بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، جواب نہیں بھائی، واہ واہ۔ عشق کی مثال اس زمین میں دیکھیے، صحابہ کرام کو زندگیوں کو کتنے عشق سے انہوں نے پڑھا ہے۔ جب کم تعداد میں اسلام والے تھے، تاریخ شاہد ہے، کبھی سمیہ کو تڑپایا جا رہا تھا، کبھی بلال حبشی پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ پر زندان توحید پہ توڑے جا رہے تھے، لیکن ان کے حوصلے نہیں ٹوٹتے تھے، ان کے حوصلے میں کبھی پستی نہیں آتی تھی، حوصلے بلند تھے، اس لیے کہ وہ صحابہ خوب جانتے تھے کہ ہماری شناخت مال سے نہیں ہے،
اسلحہ سے نہیں ہے، ہماری پہچان تو محمد عربی سے ہے، ہماری پہچان تو محمد رسول اللہ سے ہے۔ وہ اسلحہ کی بنیاد پر صحابہ ناز نہیں کرتے، اسلحہ کی بنیاد پر زمانے میں اپنے آپ کا لوہا نہیں منواتے، اپنا لوہا نہیں منواتے۔ انہی صحابہ کی زندگی کو کس درد و کرب کے ساتھ پڑھا ہے ارض مقدس میں بسنے والے جتنے فرزندان توحید ہیں، ذرا اندازہ تو لگائیے۔ مکانات اجڑ گئے، حوصلے میں پستی نہیں آئی۔ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، مکانات اجڑ گئے، حوصلے میں پستی نہیں آئی، غلامی کا دم بھرتے رہے، روضہ رسول کے جانب لو لگاتے رہے۔ اور وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو کس سچی عقیدت کے ساتھ پڑھے کہ وہی صحابہ سے سبق ملتا۔ آج ہم جب 10-20 ہوتے اکٹھا کسی چوک چوراہے پر، کسی توجہ کا طالب، یہ وقت ہے سن لیجئے، میں کوئی بینک اوکرا کی باتیں نہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہوں۔ توجہ سے سنیے، توجہ سے سنیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہہ لیجئے یا رسول اللہ۔ میں آپ کے مزاج کی باتیں نہیں، میں کتاب کی باتیں کر رہا ہوں۔ توجہ سے میری باتوں کو سن لیجئے، وہ صحابہ کرام سے ہمیں کیسے حوصلہ ملتا ہے۔ آج جب ہم کسی چوک چوراہے پر جمع ہوتے نا، کوئی اپنا دکھڑا سناتا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ سچا مسلمان ہو کے زندگی کیوں نہیں جیتے؟ کہتا مولانا ہم تو غریب ہیں، مولانا ہم تو ستائے ہوئے ہیں، مولانا ہمارے پاس مال نہیں۔ وہ صحابہ کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جو صحابہ کی غربت کا عالم یہ جسم پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، چہرے گرد سے ہٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے۔ وہ صحابہ غربت کا عالم یہ پیٹ میں پتھر باندھے، لیکن جب ایک جگہ اکٹھا ہوتے نا تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں، کبھی شام فتح کرنے کی باتیں کرتی، کبھی یمن فتح کرنے کی باتیں کرتے، کبھی بھارت فتح کرنے کی باتیں کرتے، کبھی کیسر و کسریٰ کو ہلانے کی باتیں کرتے۔ کس طاقت کی بنیاد پر وہ ہلانے کی باتیں کرتے؟ کس طاقت کی بنیاد پر عظیم ممالک کو فتح کرنے کی باتیں کرتے؟ تو ان صحابہ کرام نے اپنے حوصلوں سے دنیا والوں کو یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے وہ ملکوں کو فتح ساز و سامان کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر کیا کرتا ہے۔ اس کے مسلمانوں، دنیا کے جس خطے میں رہو، اگر ایمان میں مضبوطی رہے گی تو یاد رکھنا آبادی چاہے جس کی رہے گی، حکومت تو محمد عربی کے غلاموں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ۔ جی جی ایک بار اور کہہ لیجئے یا رسول اللہ، ایک ماحول بنا دیجئے تاکہ میں 5-7 منٹ اور بول لوں۔ کہہ لیجئے نا یا رسول اللہ۔ عشق دیکھنا چاہتے ہو، محبت دیکھنا چاہتے ہو، محبت دیکھنا چاہتے ہو، عشق دیکھنا چاہتے ہو، چلو محبت کی خیرات جن کے بارگاہوں سے لوگ لیا کرتے ہیں ان بارگاہوں پہ حاضری دو، اور وہ بارگاہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کے در ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، آج دیکھیے عشق کی مثال لوگ دیتے ہیں، جب عشق کی مثال دیتے ہیں نا تو دنیا کے لوگ لیلا مجنو کے عشق کے مثال کو پیش کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو یہاں کیسے کیسے عاشق ہیں، ذرا دیکھیے تو محمد عربی کے غلاموں کو کہ عشق میں وہ کہاں تک گزرے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، آج دنیا کے لوگ عشق کی مثال دیتے لیلا اور مجنو سے، میں تو کہتا ہوں عاشقی دیکھنی ہو تو آپ محمد عربی کے غلاموں کے چوکھٹ پہ، اگر محبت دیکھنی ہو آپ محمد عربی کے غلاموں کے چوکھٹ پہ، اللہ کے حبیب کے مستانوں کی چوکھٹ پہ۔ غلاموں نے محمد عربی کو دیکھا کیسا ہے، جن لوگوں نے دیکھا ان کے حالات تو میں بعد میں بیان
بیان کروں گا. آج ہی آپ اپنے درمیان دیکھ لیجئے, جب ہم اکٹھا ہوتے ہیں 100 کی بھیڑ ہوتی ہے, 1000 کی بھیڑ ہوتی ہے, تذکرہ چھڑ جاتا ہے مدینے والے کا. کبھی مدینے والے کے زلف کی باتیں کرتے ہیں, کبھی مدینے والے کی کردار کی باتیں کرتے ہیں, کبھی مدینے والے کی جگہ کی باتیں کرتے ہیں, کبھی مدینے کی باتیں کرتے ہیں, کبھی صحابہ کی باتیں کرتے ہیں. عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے, سینکڑوں کی تعداد ہوتی ہے, ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے, مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہتا ہے, کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا رہتا ہے. جب زمانے کے لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھ کے یہی کہتے ہیں, ارے جب 1400 سال کے بعد عشق کا یہ عالم ہے تو ان کا عشق کا عالم کیا ہوگا جس نے اپنے آنکھوں سے محمد عربی کو دیکھا ہوگا, جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے حبیب کو دیکھا ہوگا. ذرا دیکھیے تو ان کا عشق کا عالم کیا تھا, ان کا پیار کا عالم کیا تھا. آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جن لوگوں نے دیکھا تھا ان کا عشق کا عالم تو یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے حاضری دیتے, وہ چاہے زبیر ہو یا طلحہ ہو یا صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم ہو یا عثمان ذو النورین ہو یا مولا علی ہو. جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے حاضری دیتے نا, آقا کونین کے چہرہ انور کی زیارت کر کے کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ. کبھی کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ حکم دیجئے تو ہم اپنے خون کے آخری قطرات تک بہانے کو تیار ہیں. کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ حکم دیجئے تو اسلام کی صحت کے لیے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں. یہ عشق تھا کہ نذرانہ محبت اس طرح سے پیش کیا کرتے صحابہ, اپنے جانوں کی قربانی دے دیتے, اپنی جوانی لٹا دیتے. اور کیوں نہ ہو یہ عشق کا ماحول, کیوں نہ اس انداز سے عشق کریں جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. ذرا دیکھیے تو آج جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے, توجہ سے سنیے, آج جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے, کسی سے محبت کرتا ہے, یا دولت دیکھ کے پیار کرتا ہے, یا صورت دیکھ کے پیار کرتا ہے, یا سیرت دیکھ کے پیار کرتا ہے, یا اخلاق دیکھ کے پیار کرتا ہے, کیوں نہ محمد عربی کے پیار میں مست ہو, کیوں نہ آقا کونین کی محبت میں مست ہو صحابہ. آج جب کوئی پیار کرتا صورت یا سیرت دیکھ کر, ہے کوئی کائنات میں ایسی سیرت والا جیسی سیرت کا مالک میرے مصطفیٰ ہے کوئی کائنات میں ایسی صورت والا جیسی صورت کا مالک میرے مصطفیٰ ہے. آج جب کوئی صورت کی مثال دیتا تو خوبصورتی کی مثال لوگ چاند سے دیتے ہیں کہ چاند سے زیادہ چمکدار اس کا چہرہ ہے, چاند سے زیادہ خوبصورت فلاں ہے, چاند سے زیادہ چمکدار وہ ہے. لیکن ذرا دیکھو تو میرے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا تھا. جب کسی نے چاند سے تشبیہ دینے کی کوشش کی, ڈاکٹر اقبال نے قلم اٹھایا, لکھ دیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہے, ان کا چہرہ صاف ہے. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ عشق کا عالم ہے, یہ محبت دنیا والوں کو صحابہ کرام نے پڑھایا ہے, یہ محبت کا سلیقہ دنیا والوں کو صحابہ کرام نے دیا ہے. اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے عشاق ہیں عزت تو ان کے لیے ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کائنات کے جس خطے میں رہیے آقا کونین سے سچی محبت کیجئے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی محبت کیجئے. لو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانب لگائے رہیے. خدا کی قسم اگر اس حالت میں آپ نے زندگی جی لی, یہ نہ جاننا کہ ہم جوان ہیں, یار سانسوں کی ڈوری کب ٹوٹ جاتی ہے یہ کسی کو پتا نہیں, روح کف سے انسری سے پرواز کب کر جاتی ہے یہ کسی کو پتا نہیں, روح جسد خاکی سے پرواز کب کر جاتی ہے یہ کسی کو پتا نہیں. لیکن عاشق رسول کی حیثیت سے اگر آپ نے زندگی گزار لی, جب آپ کی موت آئے گی, آپ چاہے عمر کے جس پڑاؤ پر ہو, دنیا کے لوگ جب آ کے دیکھیں گے, دیکھ کے یہی کہیں گے کہ اپنے گھر میں مال چھوڑ کے گیا ہو نہ گیا ہو, ذرا دیکھ اس کا
چہرہ یہ جا بھی رہا ہے تو عاشق رسول کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ واہ واہ، اس لیے دنیا کے جس خطے میں رہو فلسطین کے وادیوں سے یہی مزاج ملتا ہے، آوارگی کے ساتھ زندگی نہ جیو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو لازم جانو اور لازم جان کر اس پہ عمل کرو۔ اس لیے کہ پوری دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، یہودی ہو وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے پابند ہوں، عیسائی ہو وہ بھی چاہتا ہم اپنے مذہب کے پابند ہوں، بدھسٹ ہو وہ بھی چاہتا ہم اپنے مذہب کے پابند ہوں، اور وہ اپنے مذاہب کی پابندی میں لگے ہیں۔ اسلام والوں اگر چاہتے ہو کہ تم کامیابی کے دہلیز پر قدم رکھو تو جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے اسی نبی کے قانون پر عمل کر لو۔ خدا کی قسم جب تک دنیا میں رہو گے بیکار کی زندگی ملے گی، مر جانے کے بعد جنت کی حویلی ملے گی۔